اسلامی ضلع پونچھ امیدوار جماعت اسلامی حلقہ نمبر 5 محترم ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر سردار ممتاز صاحب امیر جماعت اسلامی حلقہ نمبر 5 ذمہ داران جماعت اسلامی معززین علاقہ علماء کرام زندگی کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے احباب ملت کے مقدر کے چمکتے ہوئے ستاروں، ہم سارے اس یونین کونسل کے ذمہ داران کے اور زندہ دلان پاک گلی کے دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ اہل پاک گلی نے اپنی زندہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے انتخابات کے اس موسم میں اور آزاد کشمیر بلکہ خطہ کشمیر کے حوالے سے مشکل ترین دور میں اپنی ذمہ داریوں کو بأحسن طریق نبھاتے ہوئے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو یہاں عوامی جرگہ کے نام پہ یکجا کیا۔ اللہ انہیں ڈھیروں اجر عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور میری ملت کے مقدر کے چمکتے ہوئے ستاروں، میں اور آپ جس علاقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ علاقہ آج سے 73 سال پہلے تعلیم کی کمی کے باوجود، وسائل کی قلت کے باوجود اس درجہ اہلیت اور صلاحیت، جذبہ جہاد اور جذبہ ایمانی اور فہم و فراست سے مالا مال تھا کہ جب اس پار سیاسی بنیادوں پر جدوجہد چل رہی تھی آزادی کی، دریائے جہلم کے اس پار میرے اور آپ کے آبا نے ہر طرح کی مشکل حالات کے باوجود خود کو جس شان سے منظم کیا اور پھر 2.5-3 ماہ میں 13.5 کلومیٹر علاقے کو بیس کیمپ کے طور پہ آزاد کروایا۔ منزل یہ تھی کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم قرآن کے ماننے والے، اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھنے والے، ہم اس خطے میں اللہ کے دین کو، اللہ کے پاک کلام اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق یوں استوار کریں گے کہ یہ اس علاقے کے انسانی اور قدرتی وسائل کی یکجائی کے باعث بیس کیمپ بھی ہوگا اور علاقے کا ترقی یافتہ ترین علاقہ ہوگا۔ آج 73 سال بعد، اور میں جب کبھی اس طرح کے اجتماعات میں الیکشن کا موسم ہو یا کوئی اور موسم، جب مجھے ڈاکٹر منیم جیسے نوجوان اور ادھر بیٹھے ہوئے یہ باصلاحیت اس قوم کے سپوت اور فہم و فراست سے مالا مال سفید ریش بزرگ، درخشندہ تاریخ کے امین بزرگ نظر آتے ہیں، تو میری سمجھ میں اور میرے قلب میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے اور میں روشن آنکھوں، چمکتی ہوئی پیشانیوں کو دیکھ کر اپنی درخشندہ تاریخ پہ نازاں بھی ہوتا ہوں، لیکن پھر سوچتا ہوں کہ ہمارا مقدر تاریخ کیوں ہے؟ ہم نہ بیس کیمپ بن سکے، نہ خوشحالی کی منزل حاصل کر سکے، نہ کشمیر کی آزادی کا عنوان بن سکے۔ 47 میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ایمان اور یقین کی دولت تھی، جذبہ جہاد تھا، مفاد پرستی سے بالاتر تھی قیادت بھی، اور ان کے پیروکار بھی اور ان کے ساتھ چلنے والے بھی اللہ کی نصرت کے بھروسے پر آگے بڑھے اور معجزہ ہوا۔ 73 سال بعد ہمارے دامن میں علم و آگئی بھی ہے،
لٹریسی ریٹ کے اعتبار سے یہ خطہ حکمرانوں کی ناکردہ کاری کے باوجود اس سارے علاقے میں سب سے آگے ہے۔ ہماری آبادی تقریباً 55 لاکھ کے قریب ہے، 40 لاکھ ادھر اور 15 لاکھ لوگ عرب کی دنیا سے لے کے دنیا کے ہر علاقے میں، یورپ میں اور امریکہ میں اپنی جوانیاں کھپا کر اپنے علاقے اور اپنے لوگوں کے معاشی مستقبل کے تحفظ کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ اور یہ خطہ 47 کی درخندہ تاریخ کا امین بھی اور پھر قدرتی وسائل سے اتنا مالا مال ہے کہ نیلم کے اگر قدرتی وسائل بروئے کار آئیں تو آزاد کشمیر صرف کشمیر ہی نہیں بلکہ پاکستان کے معاشی مسائل میں بھی اپنا حصہ ادا کر سکتا ہے۔ بھمبر سے لے کے نیلم تک اللہ نے انسانی ذہن بھی ذہین ترین اقوام میں شمار ہونے والا عطا کیا، توانائیاں، عزم، حوصلہ، ہمت بھی فراوان موجود ہے، قدرتی وسائل بھی بے پناہ موجود ہیں، لیکن مقدر نہیں بدلتا اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے کما حق وہ کردار ادا نہیں ہوتا۔ تو میرے جھاندیدہ بزرگوں، میرے پڑھے لکھے بھائیوں اور میرے مستقبل کے ستاروں، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے کہ کہیں تاریخ کے آغاز میں ہم نے اپنے نسب العین کو، اپنی منزل کو پس پشت محسوس طور پر، شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر اسے پس پشت ڈالنے کی مرتکب ہوئے۔ وہ مغرب جس کے آگے کشکول گدائی لیے ہمارے حکمران دھکے کھاتے ہیں، وہ امریکہ، وہ کینیڈا، وہ یورپ اور 48 میں آزاد ہونے والا دوسری سپر پاور چائنا، ان کے اس عروج و ترقی کے پیچھے آپ کیا چیز تلاش کریں گے؟ قیادت اور اس قیادت کے ہاتھوں بروئے کار آنے والا عادلانہ نظام زندگی۔ میں اور آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، وہ جن کے آگے ہم کشکول غدائی لیے اپنے معاشی مسائل کے حل کے لیے اور نہ جانے کس کس حوالے سے دھکے کھانے پہ مجبور ہیں، انہوں نے اپنے ہاں قیادت کا ایک معیار مقرر کیا، اور میں اور آپ امامت صغرا کے حوالے سے، مسجد کی امامت کے حوالے سے تو بہت حساس رہتے ہیں، سند بھی دیکھتے ہیں اور ظاہر سے لے کے باطن تک جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جو امامت کبریٰ ہے، جس کے ہاتھ میں قوم کی تقدیر، جس کے ہاتھ میں قومی خزانہ، اور میں اور آپ تو اس علاقے میں ہیں جس کا ایک غالب حصہ آج بھی خون چکا ہے اور گزشتہ 19 ماہ سے انسانی تاریخ کے طویل ترین، مشکل ترین لاک ڈاؤن سے گزر رہا ہے۔ ایسے میں قیادت کی نااہلی، بار بار آزمائے ہوں کو آزمانے کی غلطی کے علاوہ میرے اور آپ کے دامن میں اور کون سی کمی ہے جو مجھ اور آپ کو ہر حوالے سے محرومیوں کا سامنا کرنے پہ مجبور کرتی؟ میرے دوستو، جماعت اسلامی گزشتہ 45 سال سے ادھر اور تقریباً 80 سال سے وہاں اور اس سارے بر صغیر میں اسی عنوان سے سرگرم عمل ہے۔ آپ کے سامنے ہیں آزاد کشمیر۔ اگر منیم اقبال صاحب نے بات کی 1 خرب 25 ارب کا بجٹ ہے اور ہر سال 10 ارب صرف سڑکوں کی تعمیر کے لیے وقف ہوتے ہیں، اگر اہلیت ہو، دیانت ہو، امانت ہو، درد دل ہو، دور اندیشی ہو، صلاحیت ہو، تو 5 سال کے بعد آج بھی سڑکیں کھنڈرات نہ ہوتی اور اس قرب و جوار کے علاقوں کو اپنی جیب سے کروڑوں روپے جمع کر کے پل تعمیر کرنے اور سڑکیں بنانے کی نوبت نہ آتی۔
یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس علاقے کے لوگ تو مردم خیز ہیں، 47 میں تھے، آج بھی ہیں، اہلیت والے ہیں، ایثار پیشہ ہیں، انہیں تو ساری قوم کی طرف سے سلام، انہیں ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین، وہ ساری قوم کے لیے قابل تقلید ہیں۔ لیکن کیا یہ جزیرے بننے سے قوموں کی تقدیریں بدلا کرتی ہیں؟ نہیں بدلا کرتی۔ قوموں کی تقدیریں قیادت بدلا کرتی ہے، اور قیادت کے ہاتھوں بننے والا نظام زندگی بدلا کرتا ہے۔ ہم نے مظفر آباد میں بھیجنے کے لیے جب معیار وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جو قرآن پاک نے معیار رکھا، اگر اس کے مطابق ہم اگر گزشتہ ادوار میں اپنی قیادت کا انتخاب کرتے، آج کشمیر بھی آزاد ہوتا، اور یہ علاقہ بھی اپنے قرب و جوار کی بستیوں کے لیے مشعل راہ ہوتا، مینارہ نور ہوتا۔ یہ بات کہتے کہتے میں بھی اس مقام تک پہنچا ہوں، اور آج سجاد انور صاحب آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ ہم کہتے رہیں گے، ہم بلاتے رہیں گے، ہم دلوں پہ دستک دیتے رہیں گے، ہم کو قوم کو بیدار کرتے رہیں گے، اور ہم زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے آبا کی زندہ روایات کو زندہ رکھنے کی جد و جہد بھی کرتے رہیں گے۔ آزاد کشمیر میں ہر مرحلے پر تحریک آزادی کشمیر ہو، زندگی کا کوئی اور شعبہ ہو، تعلیم ہو، خدمت ہو، نوجوانوں کی تربیت ہو، اور زندگی کے ہر شعبے میں دین کی بنیاد پر اس قوم کو منظم کرنے، اسے درد دل سے آشنا کرنے، اسے تربیت کے مراحل سے گزارنے، اسے اپنے نصب العین سے جوڑنے، اور اس پار کی تحریک آزادی کی حفاظت جانوں پر کھیل کر وقت کے حکمرانوں کہ جب پائے استقلال میں لرزش آئے تو اس وقت آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنے کی روایت پہلے بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، آئندہ بھی زندہ رہے گی۔ آپ سے یہ کہنا ہے، پاک گلی والے ہمیشہ اپنی دین کے ساتھ وابستگی، اسلام کے ساتھ وابستگی، اہلیت اور صلاحیت کے ساتھ وابستگی کا لوہا منواتے رہے۔ اس بار بھی مجھے اس آج کے اجتماع میں جو یہ مختلف مکاتب فکر کا گلدستہ ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی موجود ہے، امنگ موجود ہے، جذبہ موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو آگے بڑھ کے ایک ایک گھر تک پہنچنا ہے، ایک ایک گھر تک پہنچنا ہے۔ جو جذبہ یہاں فراواں ہے، میں بھی انشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں جو ساری ریاست پہ وقت نکال کے وقتاً فوقتاً آؤں گا، لیکن آپ سے کہنا یہ ہے کہ ہم نے جس طرح گزشتہ 2-3 ماہ سے آپ لوگ برسر عمل ہیں، یہ لوگ بھی اور یہاں موجود نوجوان بھی، اور جس طرح کووڈ کے بعد آپ برسر پیکار رہے، بروئے عمل آئے، زلزلے کے بعد آئے، اور پھر عام حالات میں بھی رہتے ہیں، ہم انشاءاللہ ایک ایک گھر تک، ایک ایک فرد تک، ایک ایک دل تک دستک دیں گے، انہیں بیدار کریں گے۔ ہم اپنی کشت ویراں سے نہ پہلے کبھی مایوس ہوئے، نہ آئندہ ہوں گے۔ آپ سے یہ کہنا ہے، موازنہ کیجئے، آزمائے ہوں کو آزمانا، بار بار آزمانا۔ 150-200 لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیاں بدل بدل کے، چہرے بدل بدل کے، بیس بدل بدل کے 73 سالوں سے ان ہیرے موتیوں کی کان کو، مجاہدوں کے اس مسکن کو، تعلیم یافتہ اور پرعزم لوگوں کے اس علاقے کو یرغمالی بنا رکھا ہے۔ جماعت اسلامی آپ سارے بزرگوں، آپ سارے پڑھے لکھے لوگوں اور نوجوانوں کی امنگوں اور ان کے نصب العین اور مسائل کے حوالے سے جو درد موجود ہے، اس کی امین بن کر 96 سے ان علاقوں میں، ان وادیوں میں، ان پہاڑوں کے درمیان سرگرم عمل ہے، اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے درمیان موجود ہے۔ لکھے لوگوں کا وطیرہ نہیں ہوتا، آپ سے گلہ نہیں ہے، آپ کے ذریعے میں اپنی ساری قوم، اپنے سارے علاقے سے مخاطب ہوں۔ آپ سے کہنا یہ ہے کہ جس جذبہ فراواں کے ساتھ آپ آج موجود ہیں، یہ الیکشن والے دن تک اگر زندہ رہا تو کامیابی
بہت زیادہ ناممکنات میں سے نہیں ہوا کرتی. وسائل کی ریل پیل ہوتی رہی ہے. ہمارا فخر ہمارے کارکن کی سفید پوشی، اس علاقے کے لوگوں کی غیرت ایمانی، اس علاقے کے لوگوں کا درخشندہ ماضی، اس علاقے کے لوگوں کی بیدار مغزی، اس علاقے کے لوگوں کی فہم و فراست، اسلامی تحریک اور ہر زندہ دل اور درد دل رکھنے والے سیاسی و سماجی کارکن کے لیے اصل قوت ہے اور اصل سہارا ہے اللہ کی نصرت اور اللہ کی تائید کے بعد. میں اور آپ کووڈ کے حوالے سے بھی اور تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی عرصہ محشر سے گزر رہے ہیں. تقسیم کشمیر کے حوالے سے بہت ساری باتیں گردش میں ہیں، بہت سارے عنوانات سے باتیں چل رہی ہیں، بہت سارے ایجنڈے آگے بڑھائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے آنے والا الیکشن اور جن لوگوں کو ہم منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجیں گے وہ میری اور آپ کی تاریخ کا عام ترین مرحلہ ہے. جی بی کو عبوری صوبہ کو بنانے کی بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. ایک منصوبے کے تحت بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بھارت کی پشت پناہ اور میرا اور آپ کے اس خطہ کشمیر کا غالب حصہ 5 اگست سے طویل ترین لاک ڈاؤن میں اور مودی خونخوار درندہ اپنے مذموم اور خونخوار ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے. اس نے 5 اگست کو آئینی طور پر اور 31 اکتوبر کو عملاً مقبوضہ کشمیر کو اپنی ٹیریٹری کا حصہ بنا کر ادھر اسلام آباد کی طرف اور بیس کیمپ کی طرف جو پیغام بھیجا اس کا کما حق ہو جواب تاحال نہیں آیا. اس لیے کہ میں نے اور آپ نے جن لوگوں کو وہاں بٹھا رکھا ہے ان میں نہ اہلیت، نہ صلاحیت، نہ جرت، نہ ہمت، نہ ارادہ اور نہ کوئی روڈ میپ ہے. قومیں ایسے ہی موقعوں پہ بروئے کار آیا کرتی ہیں اور میں آپ کی موجودگی میں کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ شہداء کی اولاد، آپ غازیوں کی اولاد، آپ مجاہدین کی زندہ روایات کے امین یہاں تشریف فرما ہیں. اسلام آباد کے حکمرانوں سے بھی یہ کہتا ہوں اور بین الاقوامی برادری سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کشمیر اس سارے جنوبی ایشیا میں ایک فلیش پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے اور اہل کشمیر کا خون مسلسل بہہ رہا ہے. عصمت دریوں کا سفر جاری ہے اور اذیتوں کا سفر جاری ہے اور بھارت اسی طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا رہا اور پاکستان کی طرف سے اس کا منہ توڑ جواب نہ آیا. کشمیری ہمیشہ کوہ گراں کی طرح استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، آج بھی کھڑے ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. لیکن کبھی کوئی چنگاری اٹھے گی، آلاؤ کی طرح دھکے گی. صرف جنوبی ایشیا ہی نہیں، دنیا کا امن خطرے میں پڑے گا. اس لیے کہ لاکھوں شہداء کی قربانیاں آج ساری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے. سری نگر کی بیٹی نے کہا تھا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ اللہ کے ہاں بد دعا تو نہیں کرتی، لیکن میں یہ التجا ہے میرے دل سے، یہ درد اور میرے دل سے یہ دعا اٹھتی ہے کہ کاش دنیا والوں کو پتہ ہو کہ بے بسوں کے گرد جب ادویات بھی اور جب علاج بھی اور جب بنیادی سہولتیں بھی ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے تو لاک ڈاؤن کے معنی کیا ہیں. چند ماہ بعد ساری دنیا لاک ڈاؤن کی زد میں ہے. ایسے میں آپ سے یہ کہنا ہے کہ جس طرح گلگت بلتستان میں اسلام آباد سے مداخلت کر کے وہاں ایک طرح کا نظام کھڑا کیا گیا، اسی طرح کی کاوش ادھر بھی جاری ہے اور اس راہ میں رکاوٹ خطہ کشمیر کے ہر باشعور پڑھے لکھے غیرت مند اور کشمیر اور اسلام اور علاقے کی روایات سے وابستہ فرد کی ذمہ داری بنتی ہے. اور جماعت اسلامی اپنے منشور، اپنے انتخابی نشان، اپنی روایات، اپنے تشخص، اپنی خدمات اور سجاد انور